اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کے سوال میں جو پہلا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ مجیب بھائی بتائیے شرک کیا چیز ہے۔ تو بھائی آپ کا سوال یہ تھا کہ شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی، یہ تینوں کا فرق سمجھائیے تاکہ ہم بھی دوسروں کو سمجھائیں۔ سیدھی سیدھی سمپل الفاظ ہیں میرے بھائی۔ شرک کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملانے۔ عربی میں اس کو شرکہ بھی کہتے ہیں، انگلش میں کمپنی کہتے ہیں، اسی سے لفظ کمپاؤنڈ بھی ہے۔ اکبر بڑے کو کہتے ہیں، اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، خفی چھپے ہوئے کو کہتے ہیں۔ یہ ٹرمینالوجیز اردو اسپیکنگ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ عربی میں جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے وہ دو قسمیں ہیں اس کی، ایک شرک جلی اور شرک خفی، جو نظر آتا ہے اور جو نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کی بھی پھر کچھ کیٹیگریز ہیں، اس پہ میں نے کام کیا تھا پہلے، کیونکہ سوچنا چاہیے نا کہ یہی ایک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے، کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے اللہ کے ساتھ پنگا لینے والی بات ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کر دیتا ہوں۔ تو شرک جلی جو ہے وہ نظر آنے والی، اور شرک خفی جو چھپی بھی ہو، جیسے ہمارے اندر روح ہے جو نظر نہیں آتی، جسم ہے جو نظر آتا ہے، ویزیبل انویزیبل۔ ایک پہلا شرک جو انسان کرتا ہے وہ ہے شرک فی عبادت میں شرک۔ جیسے اب آپ عبادت کے لفظ کو ادھر لے لیں گے غیر مسلموں پہ تو وہ پوجا پرستش، جانا گھنٹی بجانا، پوجا کرنا، ایک لمیٹڈ گاڈ جو صرف مندر تک ہے، چرچ تک ہے، گھر میں چھوٹا سا ایک تختہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ مجبور ہے، بے بس ہے، کہیں جا نہیں سکتا، ایک اگربتی لگا دو، گھنٹی بجا دو، وہاں جا کے چرچ میں اگربتیاں لگا دو، وہاں ایک تصویر، ایک پتلا بنا ہوا ہے، ایک اسٹیچو ہے، اس کے سامنے آپ جھک جاؤ، کنفیس کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ آہستہ آہستہ جب یہ لوگ چینج ہو کے اسلام میں آئے، ایمان قبول کیا ان لوگوں نے، محمد الرسول اللہ پہ جب ایمان لائے، اللہ پہ تو یقین تھا ہی، لوگوں کو جانتے بھی تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ پرانے اسٹائل کی عبادت کو تھوڑا سا چینج کر کے نماز، وظیفے، کتاب لے کے بیٹھے رہنا اور یہ رٹے مارنا، اتنا ہی سمجھ لیا کہ بھائی ہمارا اگر اللہ ہے جیسا ان کا بھگوان مندر میں ہے، ان کا گاڈ چرچ میں ہے، کسی کا گاڈ جو ہے زمین ہے، کسی کا گاڈ جو ہے گائے ہے، کوئی چوہے کی پوجا کرتا ہے، کوئی بندر کی کرتا ہے، کوئی سانپ کی کرتا ہے، ہمارا اللہ ایسا ہے جو ہمارے پاس مسجدوں میں بیٹھا رہنا چاہیے، وہاں محراب کے سامنے جا کے ہی اگر آپ کچھ بولیں گے تو وہ سنے گا، ورنہ نہیں سنے گا، یا پھر اس کو وظیفے وغیرہ کر کے آیت کریمہ کروا کے بلیک میل کر کے منوانا پڑے گا۔ یہ تصور جو کنورٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹرانسفر ہو گیا، پھیل بھی گیا، کیونکہ قرآن سے ناواقفیت کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا۔ ایک طرف جہالت جیسی کی ویسی رہے گی، ابلیس بھی بھٹکائے گا، باپ دادا کی اندھی تقلید بھی آپ کو گمراہ کرتی رہے گی، سب سے بڑی چیز اللہ کی لعنت ہوتی رہے گی۔ قرآن کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو، چلو لعنت میں رہو، زندگی بھر خوش بھی رہو، پھر جو کر رہے ہو اس کے اوپر خوش بھی رہو۔ چلیے جناب، شرک فی عبادہ کا مطلب یہی ہے کہ عبادت کا مطلب غلامی ہے، پوری زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہونا چاہیے، پوری زندگی کے تمام ممنوعات جس سے اللہ نے منع کیا ہے کتاب میں، وہ آپ کی زندگی میں اس سے آپ رکنا چاہیے، تو یہ ہے عبادت۔ پوری زندگی آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، شادی، طلاق، وراثت، آپ کی دوستی، آپ کی دشمنی، آپ کا کپڑے پہننا، آپ کا ہر لمحہ اللہ کے آرڈرز کے فریم میں ہے، قرآن کے فریم میں ہے، تو وہ قرآن کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا اسی کو حدیث کہتے ہیں، جو عمل کیا اس کو سنت کہتے ہیں۔ قرآن کے فریم سے باہر جائیں گے وہ حدیث نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے، اس کو آپ روایت کہہ لیجئے، شریعت کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ نبی کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں
لیکن ہم کو جس پہ عمل کرنا ہے وہ وہی ہے 27 آئٹمس، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو نبی کے طریقے پہ کرنے کا آرڈر ہے وہ کرنا چاہیے بس۔ باقی نبی کیا کرتے ہیں، نبی کی زندگی کیسی گزری، نبی کیا کرتے تھے، نبی نے کتنی شادیاں کی، نبی نے زکوٰۃ دی یا نہیں دی، نبی کو طلاق حرام ہے، نبی پہ تہجد فرض ہے، نبی کھڑاوے پہنتے تھے، نبی نے بکریاں چرائی ہیں، نبی گدھے کی سواری کرتے تھے، نبی نے جنگیں لڑی ہیں، تلوار سے لڑی ہیں، نبی کا حلیہ کیا تھا، نبی کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، دس از ناٹ اوور میٹر۔ نہ اللہ آپ سے سوال کرنے والا ہے قیامت کے دن، اور نہ ہی آپ کے اوپر یہ کوئی چیز فرض ہے۔ جتنا اللہ نے بتایا ہے اتنا کیجئے، بہت ہے، وہ بھی بہت ہے۔ تو شرک فی عبادہ کا مطلب ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی مشرک ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی بدکار ہیں، وہی لعنتی ہیں، وہی گمراہ ہیں، فاسق، بدکار۔ تو یہ ہے شرک فی عبادہ۔ شرک فی ذات، اب اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں آپ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، محمد اللہ کا نور ہے، غوث اعظم جا کے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اللہ سے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، عیسیٰ جو ہے زندہ اٹھا لیے گئے، عیسیٰ پھر واپس آنے والے ہیں، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، بی بی مریم کے ساتھ اللہ کا رشتہ، پھر اس کے بعد ایک بیٹا پیدا کرنا، پھر اس کو لوگ سولی پہ چڑھا دینا، عجیب عجیب۔ یہ شرک فی ذات ہے، اللہ کی پرسنالٹی میں شرک ہے۔ شرک فی صفات، اللہ کی صفات کیا ہیں؟ وہ رازق ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ مدبر ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ حاکم بھی ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ یہ کتاب جو ہے اللہ کی، یہ صفت ہے اللہ کی۔ اس کے ساتھ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حنفی، شافعی، مالکی، غنیۃ الطالبین، یہ اشرف علی تھانوی اور قصص الانبیاء، ان کو بازو لا کے کھڑا کرنا، یا کوئی حدیث کی کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب یہ ہے، تو یہ شرک فی صفات ہے میرے بھائی، جسے آپ کہہ لیجئے کہ شرک خفی بھی ہو سکتا ہے۔ شرک جلی تو آپ کو معلوم ہے، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، ایک گائے کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، قبر کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اور یہ ہے۔ بہرحال شرک فی عقیدہ بھی ہے۔ شرک فی عقیدہ کیا ہے؟ دوسروں کو بھی طاقتور سمجھنا۔ یہ آفیسر کو میں بولوں گا تو کیسے لگے گا، یہاں بڑی حکمت سے مجھے بات کرنی پڑے گی ورنہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور ایسا ہوگا، لوگ یہ نہیں کریں گے، لوگ کے جی لیول کے ہیں، میں گریجویشن کی بات کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، یہ جماعت میں یہ بولوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ تقریر ہوں گے تو میرا مرڈر ہو جائے گا، اور یہ بکواس، یہ ہے شرک فی عقیدہ۔ وہ بھی رزق دے سکتا ہے، وہ بھی روٹی دیتا ہے، بڑے پولیس آفیسر ہے، بڑے لیڈر کے چمچے بنے ہوئے ہیں آپ، اور یہ ہے اور وہ ہے، بڑے طاقتور پہلوان ہیں ان کے پیچھے، وہ میں ان میں بیٹھتا تھا اور وہ میری بیٹھک بڑے لوگوں میں ہے، اور میرے کو فلاں جانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ سارا کا سارا شرک فی عقیدہ ہے۔ اللہ کا تو نام و نشان آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اللہ کی کتاب سے بالکل وابستہ نہیں ہیں۔ جی میں نے پڑھا تھا زندگی میں، ایک مرتبہ ترجمہ پڑھا تھا، اور میں ایک مرتبہ کیا بولوں، اس پہ لعنت بولوں؟ وہ تو اللہ بول رہا ہے قرآن میں، سورہ بقرہ 159، لعنت ہے ایسے لوگوں پہ۔ چلیے شرک فی توحید، یہ تو اور خطرناک ہے۔ محمد الرسول اللہ کو بھی زندہ سمجھ رہے ہیں، عیسیٰ کو بھی زندہ سمجھ رہے ہیں، عیسیٰ کو واپس بلا رہے ہیں، اللہ کا جو ہے وہ نور ہے، نور میں سے نور نکلا تھا پھر واپس چلے گیا، نور اللہ نور، نور اللہ نور۔ وہ قبر میں سجدے کر رہے تھے، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، عجیب عجیب باتیں۔ زندہ اور عالم الغیب وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محمد رسول اللہ کو علم غیب تھا، اور ایسا تھا اور ویسا تھا۔ بھائی اللہ کے لیے یہ بہت سارے شرک ہیں، ان سے بچیے۔ اور کیا کہوں میں، پھر اہدنا الصراط المستقیم واستغفر اللہ العظیم، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز پوچھنا اللہ سے بہت
خطرناک بات ہے.